انسان کی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسا ہی نظام بنایا ہے اس دنیا کا۔ کبھی انسان پہ خوشی آتی ہے، کبھی انسان پہ غم آتے ہیں، کبھی خوشگوار لمحات آتے ہیں، کبھی غمگین لمحات آتے ہیں، کبھی انسان کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان بہت غموں میں چلا جاتا ہے۔ تو جس حالت میں بھی اللہ رب العزت رکھے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو خوشی کے لمحات مل گئے، اس کے حالات بہتر ہو گئے، اللہ نے اس کے اوپر اپنے نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر انسان کے اوپر غمی کے لمحات ہیں، اس کو غموں نے گھیر لیا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا میں ہی میرا امتحان لے کے یہی پاک کر رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ صبر کرے۔ تو شکر کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صبر کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو خوشی ملے تو اللہ کے شکر ادا کرے، اور انسان اگر غمی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بڑا عجیب حسن جمال تھا، بڑی خوبصورت تھی۔ ان کی شادی بھی ایک امیر کبیر صحابی سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس صحابی کو رزق میں بڑی فراوانی دی تھی، اس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں بے شمار کی تھی۔ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے تھے، دونوں ایک دوسرے سے بڑے پیار کرتے تھے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ذہن ملتا تھا، دونوں آپس میں مشاورت سے مل کے کام کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ گویا آپ ایسا سمجھیں کہ زندگی گزارنے کی جو بھی آرائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں سے اس کو نوازا تھا، اور بہت اچھی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات کو لیٹے ہوئے ہیں تو میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ چنانچہ بیوی اٹھی اور جا کر پانی لے کر آئی۔ جب تک وہ پانی لے کر اپنے میاں کے پاس آئی، اس وقت تک میاں کی آنکھ لگ گئی، شوہر سو گئے۔ چنانچہ وہ بیوی پانی لے کر اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ رات کے ایک پہر میں جا کے میاں کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری بیوی میرے اوپر پانی لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے پانی پیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آج تم سے بڑا خوش ہوں، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ میری خدمت کے لیے تو تیار کھڑی ہے۔ میں نے تیرے سے پانی مانگا، میری آنکھ لگ گئی، لیکن تو وہ پانی لے کے میرے سرہانے کھڑی رہی۔ کب میں نے پانی مانگا تھا، اتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی ہے، لیکن تو پانی لے کر میرے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ آج میں تیرے سے بڑا خوش ہوں، آج مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ جو تم مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھ لیں، آپ اپنی بات پہ پکے رہیں گے، جو بات آپ نے کی ہے اس کو پورا کریں گے، اس پہ پکے اتریں گے اس بات پہ پورا؟ تو شوہر کہتی ہیں کہ تم مانگو، میں اس پہ پورا اتروں گا انشاءاللہ، جو آپ مانگنا چاہتی ہو۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے میرے رزق میں اتنی فراوانی دی ہے، زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہے، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تو بیوی فوراً بولی کہ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دو۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اتنی خدمت گزار بیوی، اتنی خوبصورت، اتنی خوب سیرت اور اتنی تابع دار بیوی، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں،
اس نے کہا کیا میں نے تجھے کبھی ڈانٹا؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا کبھی آپ نے کوئی بات کی ہو میں نے وہ پوری نہ کی ہو، یا آپ کی خواہش کا کبھی کوئی احترام نہ کیا ہو؟ وہ کہتی بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ میرے سے ناراض ہیں؟ وہ کہتی ہرگز نہیں۔ اس نے کہا کیا مجھے پسند نہیں کرتی ہو جس وجہ سے میرے سے طلاق مانگ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پسند بھی کرتی ہوں، آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، اسی وجہ سے تو میں آپ کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی یا آپ سے محبت نہ کرتی تو میں آپ کی اتنی خدمت کیوں کرتی، یا اتنے دن میں آپ کی زندگی میں کیوں گزارتی؟ چنانچہ وہ صحابی کہنے لگے کہ ایسا کریں ابھی سو جاتی ہیں، صبح یہ معاملہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ کہنے لگے چلے ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں سو گئے۔ صبح اٹھو تو بیوی نے اٹھتے ہی ان سے کہا کہ جلدی اٹھیں، جلدی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ چنانچہ دونوں تیار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں کہ ہم جلدی پہنچے حضور علیہ السلام کے پاس اپنا مسئلہ لے کر۔ راستے میں چلتے ہوئے شوہر کا کسی چیز سے پاؤں اٹکا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا اسے چوٹ لگی، اس کے جسم سے خون بہنے لگ گیا۔ بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرے شوہر کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑا اور فوراً اپنے شوہر کے اس زخم کو باندھنے لگی۔ شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے جب وہ پٹی باندھ دی اپنے شوہر کو سہارا دیا اور اس سے کہنے لگی کہ چلیں واپس گھر چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ جب آپ نے میرے سے رات کو طلاق مانگی تو مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے نہیں چاہیے، جب کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس یہی مسئلہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اب مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے اب بھی آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ گھر چلے، گھر جا کر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چنانچہ وہ سہارا دے کر ان کو گھر لے کر آئی۔ گھر آ کر بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ اب مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے ایک دن حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے اوپر دکھوں کے، مصیبتوں کے اور غموں کے پہاڑ آ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح مصیبتیں اور غم اس کے اوپر آتی ہیں کہ جیسے پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ مجھے آپ کی زندگی میں اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے عرصے میں نے آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں دیکھی، میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے آپ کے گھر میں کوئی تنگی نہیں دیکھی، میں نے اتنے عرصے میں یہ نہیں دیکھا کہ میرا شوہر کبھی بیمار ہوا ہو، میں نے اتنے عرصے میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے شوہر کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنے عرصے میں اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے شوہر سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، اس وجہ سے اسے دنیا کی اتنی فراوانی دے دی کہ آخرت میں اس کے لیے بچا ہی کچھ نہ ہو۔ جب میرے شوہر سے اللہ ہی اور اللہ کے رسول ہی ناراض ہوں گے تو پھر اس کی زندگی میں رہنے کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، اس کی زندگی میں رہ کر میں اس عیش و آرام کا میں کیا کروں گی جب آخرت میں مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب ہم حضور علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ لے کر جا رہے تھے تو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، تو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے آپ کو چوٹ لگی، آپ کے جسم سے خون بہا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچی ہے، ان کا خون اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض نہیں ہیں، ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے خوش ہو کر ان کو ویسے ہی فراوانی عطا فرمائی۔ تو
تو میں واپس آپ کو لے کر آ گئی اور میں نے سوچ لیا، دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ جب میرے شوہر سے میرا اللہ ہی راضی ہے تو میں اس سے طلاق کیوں دوں۔ دیکھیں ان لوگوں کی کتنی لمبی سوچ تھی اور وہ کیسے اپنے اللہ سے راضی تھی اور اپنے اللہ سے رضا چاہتی تھی۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسی سوچ ہے، ہم ایسا سوچتی ہیں یا ہماری عورتیں ایسا سوچتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، ہم دیکھیں کہ کس کام میں اللہ کی رضا ہے۔ کوئی کام ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب ناراض ہو اور ہم وہ کام کرنے لگ جائیں۔